السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو نور عائشہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ سورہ بقرہ رکو نمبر 21 اور سیقول 12 رکو نمبر 5. آیات کی ابتدا ہو رہی ہے 168 سے 176 تک. یعنی آج کے ٹاپک میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ 168 سے 176 تک کی مکمل آیات کا تفصیلی خلاصہ جو مختصر ہوگا وہ ذکر کیا جائے گا. اچھا، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یا کسی کو شیئر نہیں کیا ہے تو پھر اپنی ڈاؤن لائن میں نیکیاں بڑھانے کے لیے ضرور شیئر کیجیے تاکہ کم از کم کوئی ایک آپ کی وجہ سے قرآن کریم کا مختصر رکوع برکوع تفصیلی خلاصہ ضرور سماعت کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا. کھانے پینے میں حلال اور حرام کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں اس رکوع میں ڈیٹیل سے. اچھا، پچھلی رکوع میں کیا ذکر کیا گیا تھا؟ شرک کو باطل قرار دے دیا گیا تھا اور مشرکین کا عمل بھی بتایا گیا تھا کہ مشرکین اور شرک یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. نہ شرک کرو نہ مشرک بنو. آگے کیا ذکر ہو رہا ہے کہ مشرکین کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ اپنی مرضی سے حرام کو حلال کہہ دیتے تھے اور حلال کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے. چنانچہ اس رکوع میں بتایا گیا کہ پاک چیزیں حلال ہیں اور حلال اور حرام کے معاملے میں آباء و اجداد کی پیروی کے بجائے قانون الہی کو بنیاد رکھو. یعنی یہ نہ سوچو کہ ہمارے آباء و اجداد میں ہماری 7 نسلوں میں ایسا ہوتا آیا ہے یا ہمارے خاندان میں اور ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم بھی یہی کریں گے، یہ چیزیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے، ایسا کریں گے ویسا نہیں کریں گے. بلکہ قانون بنا دیا گیا، لاز کریٹ کر دی گئیں، بنا دی گئیں، بنیادیں رکھ دی گئیں کہ یہ قانون الہی ہے. اب ان کے اکارڈنگ حلال اور حرام کو کیٹیگرائز کر لیں. چند حرام چیزوں کے علاوہ جیسے چند حرام چیزیں جو واضح کر دی گئی، مردار ہو گیا، خون ہو گیا، سور کا گوشت ہو گیا، اور وہ ذبیحے جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں دیا جاتا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا تھا، ان سب کو حرام قرار دے دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ صرف حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا چاہیے. رزق نہ صرف حلال ہو بلکہ طیب بھی ہو، یعنی جائز طریقے سے حاصل بھی کیا گیا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ رزق تو طیب کھا رہے ہیں، صاف ستھرا رزق جو حلال ہے وہ کھا رہے ہیں، آرام سے دال چاول بریانی قورمہ کھا رہے ہیں، مگر اس کا جو طریقہ ہے حاصل کرنے کا، جیسے اس کو آپ نے گین کیا ہے، اس کو حاصل کیا ہے، وہ طریقہ ناجائز ہے. کسی کا حق مار دیا، کسی کا مال غصب کر دیا، کسی کو ناحق پریشان کر کے اس کا مال حاصل کیا، تو یہ چیزیں اللہ کے آگے قابل قبول نہیں ہیں اور بخشش کا باعث نہیں ہیں. نیز جو لوگ اللہ کے احکام چھپاتے ہیں اور رشوتیں لیتے ہیں، رشوت لینا بہت سخت گناہ ہے، ان کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں. قیامت کے دن نہ اللہ ان سے راضی ہوگا نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا. ساتھ ہی جو لوگ احکام الہی سے سرتابی کرتے ہیں ان کے حق میں بھی کہا گیا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو اور اللہ کی مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھے، ہم اللہ کی ہدایت کے عوض گمراہی کو کبھی نہ خریدیں اور اللہ کی مغفرت کے بدلے میں عذاب کو کبھی نہ خریدیں. دنیا میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے. نتیجہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین اللهم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الحمد لله.